تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھو جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ تکلیفیں اور مشکلات زندگی میں آخر کیوں آتے ہیں؟ سنو، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے بڑی ریزنز ہوتے ہیں، ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہ گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہو۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتا تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے، تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہے یا چھن جاتی ہے۔ کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جسے تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں ہمیشہ مشکلات کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، غم مسلسل نہیں رہتا۔ یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے نا، وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان نا اس دیری کی پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہ ہونا تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے نا جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ جانتے ہو تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ رب سے ان کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ تم اپنے پاس ایک بات آج لکھ کر رکھ لو تاکہ تم کبھی بھول نہ پاؤ کہ انسان پر زندگی میں جو بھی مشکل آتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہے، جس میں تمہارے صبر اور یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ہے بہت مشکل کام، لوگ اکثر خوفزدہ اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن تم جان لو کہ اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے کہ وہ مہربان رب تمہارا دشمن توڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے
تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو تمہیں صرف دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار کی جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس رب سے مانگنے کا۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیکون کب ہوتا ہے کہ جب تم زندگی کے گھوڑے کے لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اللہ کو بتا دیا نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس اب تمہیں جہاں پہنچنا ہے نا، یہ سوچنا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے جس سمت وہ لے جانا چاہ رہا ہے اس طرف جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تو تم وہی ہوں گے جہاں تم جانا چاہتے تھے یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن میں ایک لفظ کہہ دیا ہے کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی فیوچر پلاننگ کا اس سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری کی گئی پلاننگ تمہارے لیے فیوچر میں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو کہ وہ تمہارے بہتری کے لیے ایسے پرماننٹ راستے نکالتا ہے نا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ سنو، میں جانتی ہوں کہ تم ابھی بہت اذیت میں ہوگے، بہت تکلیف میں ہوگے، پر یہ یاد رکھو کہ کوئی دعا اللہ ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ ضائع جانے نہیں دیتا، کوئی تڑپتا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ تم انشاءاللہ بہت جلد وہ معجزے بھی ہوتے دیکھو گے جن کا تصور بھی تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ میری یہ بات تم اس دن خوشی کے آنسوؤں سے یاد کرو گے۔ یاد رکھو کہ اللہ کسی بھی انسان کو زیادہ دیر محروم نہیں رکھ سکتا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے بہت دل سے دعا گو ہوں۔ وہ تمام لوگ جو دعاؤں میں شدت سے کسی کو مانگ رہے ہیں، وہ اسے اپنا زندگی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں، اور وہ لوگ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی زندگی سے ان رکاوٹوں کو پوری طرح سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خواہشات اور آپ کی مانگی گئی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ آپ کی زندگی آپ کے سوچ سے بھی کئی زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ آمین۔